پشاور صدر میں واقع یہ چھوٹی دکان ضلع کرم سے تعلق رکھنے والی ماریا کی ہے، جہاں وہ افغانی ملبوسات کا کاروبار کرتی ہے۔ دکان میں موجود یہ دلکش ملبوسات دیکھنے والوں کا دل اس قدر مو لیتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ خوبصورت کڑھائی، صاف سلائی اور طویل محنت کے بعد تیار کیے جاتے ہیں یہ افغانی ملبوسات جو خریداروں میں کافی مقبول ہیں۔ میرا نام ماریا بنگش ہے، میرا تعلق ضلع کرم سے ہے۔ میرے برانڈ کا نام افغانی اسٹائل ہے۔ ہم پوری 8 بھائی بہن ہیں اور سب سے بڑی میں ہوں۔ میں نے جو اسٹارٹ سے پڑھائی کی تھی، ہم نے اسٹارٹنگ اپنے گاؤں سے کی تھی۔ ہمارا گاؤں علی زئی ہے، وہاں سے ہم نے پڑھائی کی تھی، مطلب اسکول وہاں پر تھا، کرم چلڈرن اکیڈمی۔ پھر میں پشاور آئی، یہاں پر میں نے FI میں ایڈمیشن لیا، ICMS میں ڈفرینٹ اسکول چینج کی، کیونکہ وہاں پر میری بیسک تعلیم اچھی نہیں ہوئی تھی تو میں نے ڈفرینٹ اسکولوں میں کرتبہ میں بھی ٹرائی کیا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک کالج ایڈورڈز کالج سے پڑھا ہے۔ ابھی میں نے جو ڈگری حاصل کی ہے وہ RMI سے کی ہے۔ 2017 میں اپنی فیملی کے لیے ڈیزائننگ کرتی تھی، وہ US میں ہے، تو ان کے لیے میں ڈفرینٹ ڈریسز ڈیزائن کرتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے کری تو میں اپنے پیج کے لیے کیوں نہ کروں۔ میں نے آن لائن اپلوڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ 2019 میں میرے کاروبار کو بوسٹ اپ ملا ٹک ٹاک کے تھرو، کیونکہ میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کر دی، اس پہ بہت زیادہ ویوز آ گئے اور آٹومیٹک میرا انسٹاگرام بھی بوسٹ اپ ہو گیا اس کی وجہ سے، اور میرے آرڈرز آنے لگے۔ پھر میرے 2023 میں اتنے آرڈرز آ گئے کہ لوگ آتے تھے اور نہیں ہے، بندی نہیں ہے، دکان نہیں ہے، یہ کس طرح آن لائن شاپ ہے۔ پھر میں نے 2023 میں اس کو ایک دکان کی شکل میں اختیار کر لیا، ایک دکان میں کنورٹ کر دیا۔ میرے دکان میں جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سارے افغانستان سے ہیں۔ افغانی ڈریسز ہیں، اس میں پوری ونٹیج ڈریسز ہیں، پرانے ڈریسز ہیں، ان کو ہم دوبارہ نئی کرتے ہیں اور مارکیٹ میں لاتے ہیں، انٹرنیشنلی ان کو بیچتے ہیں۔ جتنے بھی ڈریسز ہیں ہماری پوری ہینڈ میڈ ہے۔ ہینڈ میڈ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کپڑے نہیں ہے، یہ آتے ہیں افغانستان سے۔ سب سے جو مہنگا کپڑا ہے آتا ہے اس میں گلی بخمل ہوتا ہے، یہ اپنا ایک ٹریڈیشنل ہے۔ ہم پاکستان میں جن علاقوں سے یہ ڈریسز لیتے ہیں وہ وزیرستان ہے، کیلاش ہے، کرم ایجنسی ہے، ان علاقوں سے ہم یہ ڈریسز لیتے ہیں۔ معاشرے کے دباؤ کے باوجود بھی ماریا اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے۔ ماریا کے مطابق یہ کاروبار شروع کرتے وقت کافی مشکلات سے دوچار رہی۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب تو میں شوق سے کر رہی تھی، ایک آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن جائے گا میرے لیے، تو میں نے اپنی تھوڑی پاکٹ منی کے لیے کیا تھا، وہ کچھ 2-3 ہزار سے میں نے بزنس سٹارٹ کر لیا۔ لیکن ابھی جو ہے میں سوچ رہی مشکلات یہاں پر شاپ میں بہت زیادہ آئی، کیونکہ مردوں کے درمیان ایک خاتون بیٹھ رہی ہے، پوری مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی مطلب کسی کے ساتھ میری سلام دعا تھی، نہ کسی کو جانتی تھی۔ سٹارٹ میں تو لوگوں نے بہت زیادہ، فیملی والوں نے بھی کہا کہ یہ کیا ہے، بازاروں میں بیٹھے گی، کیونکہ میرا تعلق بھی کرم علاقے سے ہے تو وہاں کے لوگ تو ویسے بھی پردے کے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ان سب کو میں نے چھوڑ کر یہاں پر جب آئی تو لوگوں نے یہاں پر بھی مارکیٹ میں بھی مجھ پہ شکایت کی کہ فیمیل ہمارے ساتھ کیسے بیٹھے گی۔ لیکن جو ڈینس کے انتظامیہ ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ڈین سے ہم جس کو بھی ہماری مرضی، ہماری جو شاپس ہیں۔ لیکن ابھی اچھا ہے کیونکہ ایک سال میں تھوڑا سیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کس طرح اسٹرکٹ رہنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، تو وہ ان طریقہ میں نے سیکھ لیا۔ اصل میں سب سے بڑی ہوں تو بھائی تو کچھ نہیں کہتے، وہ مجھے کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو کر لو، اس طرح کر لو، تو وہ میرے ساتھ بہت سپورٹیو ہے۔ حالانکہ ان کی بھی چھوٹے چھوٹے کسٹمر میں ان کو دیتی ہوں، سارے ہم سب ایک ہی اس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو میرے کزنس تھے، چچا کے بیٹے تھے، ان لوگوں کو میرا یہ کام بہت برا لگا۔ ابھی بھی مجھے کالز کرتے ہیں، نہیں چھوڑتے، گاؤں میں کہتے کہ مت آیا کرو، تمہارے ساتھ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ وہ ایک فضول سے بس ان لوگوں نے اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے، ان کو تو میں چینج نہیں کر سکتی۔ میں انٹرویوز وغیرہ دیتی ہوں تو اس کے نیچے بہت گندے کمنٹس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کس طرح ویڈیوز بناتی ہے، یہ پردے کا خیال کیوں نہیں رکھتی۔ یہ اگر صحیح ہے، میں یہاں پر آئی ہوں، بیٹھی ہوں، ایک بزنس رن کر رہی ہوں، تو وہ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو مطلب اچھا پازیٹیو رسپانس نہیں دے سکتے، آپ اچھا کمنٹ نہیں کر سکتے، آپ برا کمنٹ نہ کریں۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کے بزنس پہ اثر پڑتا ہے کہ دیکھو لوگ اس کے پیچھے بھی باتیں کریں گے، کل کو ہماری لڑکی کے پیچھے بھی بات کریں گے۔ ایک یہ بات ہوئی کیونکہ میری کزنس کہہ رہے تم پہ تو اتنے گندے گندے کمنٹس بھی ہوتے ہیں، تم پہ یہ اس بندے نے یہ کہا۔ اچھے کمنٹس کو کوئی نہیں لکھتا، لیکن جتنے بھی برے کمنٹس ہوتے ہیں سب کو ہائی لائٹ کر۔ میرے جتنے بھی انٹرویوز ہیں اس میں آدھے سے زیادہ لوگوں کی نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں، مجھے اس بات پہ بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ماریا نے کہا کہ والدین کو بچوں میں بالخصوص بچیوں کو تعلیم اور ہنر کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں معاشرے پر بوجھ نہ بنے۔ بزنس میں سٹارٹ میں تو پروفٹ بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے، 2-3 سال تو آپ کو اپنی نیوٹرل رہنا پڑتا ہے۔
کیونکہ اگر میں اسٹارٹ سے سوچوں گی کہ مجھے پروفٹ ہے اور مجھے نہیں ملے گا تو میں ڈپریس ہو جاؤں گی. تو یہ میں نے ابھی اپنا پروفٹ نہیں دیکھا. میں تو جتنے مطلب کما رہی ہوں واپس انویسٹ کر رہی ہوں. تو میں انویسٹ ان چیزوں پہ واپس کرتی ہوں جو نئی چیزیں آتی ہیں. انویسٹمنٹ میری بہت ہے کیونکہ ابھی تک میں نے جتنی انویسٹ کی ہے وہ آلموسٹ 2 کروڑ کے ساتھ میرے ساتھ صرف مال ہوگا. گھر میں جتنا سامان ہے, میرے بینک میں پیسے نہیں ہے کیونکہ سارے دن لڑکیوں کو دینا پڑتا ہے, کام والے کو. جتنے پیسے آتے ہیں اسی دن میں واپس انویسٹ کر دیتی ہوں, یا تو اس پہ کپڑے لے لیتی ہوں, یا تو ٹیلر رکھ لیتی ہوں ایکسٹرا, یا پھر مطلب نئی لڑکی کو ٹریننگ وغیرہ دینی پڑتی ہے. تو میں اور ایک اس میں ماشاءاللہ میں نے اپنا گھر لے لیا. میرے ساتھ بزنس میں کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے. امپلائی میرے ساتھ 10 فیمیل ہے اور 5 جو ہے وہ میل ہے. ان والدین کے لیے صرف یہ ہے کہ کل کو اگر وہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا وہ معذور ہو جائے تو ان کے ساتھ اگر تعلیم ہو تو وہ ٹیچنگ کر سکتی ہے, اپنے کاروبار میں گھر پہ بیٹھی کچھ نہ کچھ تو کر سکتی ہے. اس کے علاوہ شوہر وفات ہو جائے تو وہ پوری زندگی کسی کی محتاج رہتی ہے. کل کو اس کے بچے رہ جاتے ہیں, وہ نہیں پڑھتی, وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے. کل کو وہ روڈ پہ آتی ہے, بھیک مانگتی ہے. اس سے اچھا نہیں کہ آپ اس کو بیسک تعلیم تو دے دیں تاکہ وہ خود کو پہچان سکے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, میں کیا نہیں کر سکتی. ان چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں, ان کو بزنس کے لیے الاؤڈ کر لیں, ان کو آن لائن پلیٹ فارم پہ طریقہ بتا سکے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو اور پروموٹ کر لے, آن لائن بزنس اس کو, تاکہ وہ ان چیزوں سے فیمیل فائدہ اٹھا سکے. میل کے لیے نہیں, لیکن فیمیل جو ہے آن لائن اس لیے سیف ہے کیونکہ نہ اس کو کوئی برا کہہ سکتا ہے, نہ وہ اس کے لیے بازار آنا پڑتا ہے. اور دوسرا فیمیل کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس نہیں اور پورا دن گھر میں روتی بیٹھتی ہے کہ میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے, میرے پاس بزنس کے لیے انویسٹمنٹ نہیں, آئیڈیا چاہیے ہوتے ہیں. آئیڈیا کیسے؟ آپ آ جائیں میری شاپ پہ, مجھ سے بات کر لیں, باجی میں آپ کی ڈریس بیچنا چاہتی ہوں, یہ کتنی کی ہے؟ میں کہوں گی یہ 15,000 کی ہے, تم 20 کی بیچ لو, 5 تمہارے. میرے ساتھ نہ کرو, کاسمیٹک والوں کے ساتھ کر لو, کاسمیٹک والوں کے ساتھ نہیں, دوسرے کپڑوں والوں کے ساتھ کر لو. آئیڈیاز بہت ہے لیکن عمل کرنے والے کم ہے. ماریہ کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اس کاروبار کو پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی جاری رکھنا چاہیں گی. نوجوان لڑکیوں کے لیے ماریہ ایک مثالی شخصیت کا کردار ادا کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اقدامات لے تو آنے والی نسل کو اس سے کافی مستفید کیا جا سکتا ہے. کیمرامین ریحان خان کے ساتھ عبدالرحمان بن گوہر, ایل ایس نیوز, پشاور.